یہ حج سے حاصل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حج سے ایک جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق حاصل ہوتا ہے تحمل کا، برداشت کا، مشقت آ جائے تو اس مشقت کو سہنے کا، صبر کا جو درس ہے وہ ہمیں اس حج سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں سفر میں ہوتا ہے نا آدمی، حج میں ہوتا ہے تو مشقت انسان کو بہت آتی ہے۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں نا تو ان کو اندازہ ہے کہ حج کے موقع پر مشقت کا آنا یہ ایک یقینی چیز ہے، سخت قسم کی گرمی، ٹھیک ہے جی، اور انسان اتنی بڑی تعداد میں موجود، اور میرا مزاج کچھ، آپ کا مزاج کچھ، ہم سب ایک ہی خیمے میں، ہم سب ایک ہی کمرے میں نے آپ کی بات کو برداشت کرنا ہے، آپ نے میری بات کو برداشت کرنا ہے، ہم وہاں موجود ہیں، گھر میں ہمارا کھانا پینا وہ ایک الگ طریقے کا ہے، لیکن وہاں پر گئے ہیں وہاں کے مطابق ہمیں ایڈجسٹ ہونا پڑے گا۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، اپنے شہر میں ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا ایک گلی سے دوسری گلی جانا ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے سواری چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہاں ہمیں کئی کلومیٹر کا سفر انسان کو پیدل طے کرنا پڑتا ہے، انسان کو مشقت ہوتی ہے۔ انسان پھر کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک رہن سہن ہے، میرا اپنا ایک رہن سہن ہے، میں ان کی بات کو، ان کے لہجے کو، ان کے انداز کو، ان کی گفتگو کو، ان کے جملوں کو میں برداشت کرتا ہوں کہ جی برداشت، تحمل مزاجی، یہ حج کا ایک بہت بڑا درس ہے۔ آج مسلم معاشرے سے یہ جو برداشت ہے نا، برداشت، تحمل، یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ختم ہوتا۔ اور عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جس کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، غصہ آنا وہ اپنی کوالٹی سمجھتا ہے، غصے کا آنا اپنی کوالٹی سمجھتا ہے جی، جو چیز میرے مزاج کے خلاف ہوتی ہے نا جی، اس میں مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو پھر میرے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، یعنی اپنی کوالٹی سمجھی جاتی ہے اور اپنی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ جو مجھے غصہ آ جائے تو میرے آگے سامنے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اللہ کا بھی غصہ ہے، ایک اللہ کا بھی غصہ ہے، اور اس دن سے انسان ڈرے جس دن اس اللہ کو غصہ آ جائے۔ ہمیں اللہ نے بنایا، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہماری خوبی ہے ہمارا غصہ آنا، اور اگر اللہ پاک کو غصہ آ جائے اور اللہ نے اس غصے میں فیصلے فرما دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہو گئے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، ہم تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو جہاں اتنے سارے ہمیں اسباب مل رہے ہوتے ہیں، اتنے سارے دروس ہمیں حج کے موقع پہ مل رہے ہوتے ہیں، ایک درس جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ تحمل کا اور برداشت کا انسان کو، اور صبر کا انسان کو درس مل رہا ہوتا ہے، وہ صبر کا انسان کو جو ہے وہ درس مل رہا ہوتا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، معافی کا معاملہ، درگزر کا معاملہ یہ بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ ایک ہمارا مزاج ہے نا، اور ایک قرآن پاک کے موضوعات ہیں۔ اب قرآن پاک کا تھوڑا سا مطالعہ کریں نا، جہاں بجا اللہ پاک فرماتے ہیں واعفو واصفحو، معاف کر دو درگزر کر دو، واعفو واصفحو، معاف کر دو درگزر کر دو۔ ایک جگہ پہ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تمہیں اس بات کا حق ہے کہ تم جتنی اس سے تکلیف پہنچائیے تم اس سے اتنا بدلہ لے لو، اس سے اتنا بدلہ لے لو۔ لیکن آگے کیا فرمایا ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، جس نے درگزر کر دیا، جس نے بات کو جانے دیا، فاجرہ علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر ہم دیں گے۔ اور اس کا اجر کیا دیں گے، کتنا ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب ہم اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ دبنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں جھک جاؤں، میں دب جاؤں، میں خاموش ہو جاؤں، میں پہل کر لوں معافی مانگنے میں بات چیت نہیں ہے، میں بات کے آغاز کرنے میں پہل کر لوں، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ انا پرستی جو ہے نا، انا پرستی یہ انسان کو تباہ کر دے۔ شیطان تباہ ہوا اس انا پرستی کی وجہ سے، اس انا پرستی کی وجہ سے شیطان تباہ ہوا، اور اسی انا پرستی کی وجہ سے انسان بھی تباہ ہو جائے۔
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اس کو اس آدمی کو اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اور جو آدمی جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اکڑ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کی اکڑ کو اس کی کمر توڑ کر نکالتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہاری اکڑ کا کیا فائدہ، یا نہ تم جو ہے زمین کو چیر سکتے ہو، نہ یہ پہاڑوں کی جو بلندی ہے تم اس تک پہنچ سکتے ہو، تمہارے اکڑ کا کیا فائدہ، کتنی اکڑ ہے تمہارے اندر۔ تحمل مزاجی، برداشت ہو جانا، صبر کر لینا، دوسرے کے جملوں کو سہ لینا، دوسرے کی باتوں کو سن کر مسکرا دینا، یہ چیز تو ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج تک کروڑوں انسان آ چکے ہیں، آ گئے نا، لیکن ایک شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ایک آپ کی شخصیت، آپ جیسا تحمل مزاج آدمی پیدا ہی نہیں ہوا، اتنا تحمل مزاج آدمی، اتنا تحمل مزاج آدمی، آپ جیسا خوش اخلاق آدمی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہم نے کتنے لوگ اپنے زندگی میں دیکھے کہ جی وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے، وہ بڑے اچھے اخلاق کے، وہ مسکراتے رہتے ہیں، ایسا ہے نا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مسکرانے والا، ایسا تحمل مزاج شخص، ایسی شخصیت اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی، اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کی ایک زندگی وہ مکی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، مکہ کے اندر آپ نے جو زندگی گزاری وہ 13 سالہ جو زندگی تھی مشقت میں گزاری، آپ نے نہ آپ کے پاس اس وقت اقتدار تھا، نہ آپ کے پاس اس وقت اختیار تھا، نہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لشکر اور صحابہ تھے، ایسی کوئی معاملات نہیں تھے، تو چلو ٹھیک ہے جی بات چلی گئی۔ لیکن جب مدینے گئے اور مدینے میں جانے کے بعد آپ پر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک مجمع جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوا، اور آپ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر آپ جب داخل ہوئے تو آپ کے پاس صحابہ کا لشکر بھی تھا نا، آپ کے پاس اقتدار بھی تھا نہیں تھا اقتدار، آپ کے پاس اختیار بھی تھا، آپ اشارہ فرماتے سب کچھ ہو جاتا نا سب کچھ، لیکن کیا ہوا اس موقع پر آپ کے پاس سب کچھ ہے، دیکھیں میں کچھ نہ کر سکتا ہوں نا تو میں کہہ دوں کہ میں نے معاف کیا تمہیں، آپ بھی کہیں گے منہ پہ تو نہیں کہیں گے، پیٹ پیچھے کہیں گے کری کچھ نہیں سکتا تھا سوائے معاف کرنے، یہی ہے نا، ایک ہے آدمی سب کچھ کر سکتا ہو، سب کچھ کر سکتا ہو، ہاں ایک اشارے پہ سب کچھ ہو جائے، اس موقع پر معاف کرنا یہ اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے، یہ اعلیٰ ظرفی کہلاتی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو ایک صحابی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں ابو جہل، اللہ کے نبی کا سخت ترین دشمن، حضرت سمیہ بنت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیٹ پہ برچھا جس کو کہتے ہیں نیزہ مارا تھا اس ظالم نے، اور کئی صحابیات اور صحابہ پر اس شخص نے خود جو ہے وہ حملہ کیا اور تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت اکرمہ کو جب پتہ چلا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکے کے اندر جو ہے فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ وہاں سے نکلے، ایمان نہیں لائے تھے فتح مکہ کے موقع تک، آپ وہاں سے بھاگے، مکہ چھوڑا، جدہ پہنچ گئے، جدہ پہنچنے کے بعد آپ جو ہے وہ وہاں کشتی پہ سوار ہونے لگے اور یہ کہنے لگے نہ اب یہ شخص آ گیا ہے کہ جس کے ساتھ ہم سب نے ظلم کیا تھا، اب یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اب مکہ میں رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ان کی اہلیہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمانے لگی کہ اے اللہ کے نبی کیا اکرمہ کے لیے معافی ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ ہاں معافی ہے۔ فرمایا کہ اکرمہ وہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، آپ نے فرمایا جانتا ہوں کون اکرمہ، معافی ہے، تو کیا میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں تو وہ اگر آ جائے تو اس کا اسلام قبول ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا لے آؤ، اسلام قبول ہو جائے گا۔ یہ گئی مکہ سے جدہ اور جدہ سے ان کو پکڑا، اپنے شوہر کو کہا کہ جی میری اللہ کے نبی سے بات ہو گئی ہے، اللہ کے نبی سے میری بات ہو گئی ہے، تو میں تمہارا اسلام بھی معتبر ہوگا، تمہارے لیے معافی بھی ہوگی، اور تمہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہیں گے،
ہاتھ پکڑ کے لے کر آئیں تو اللہ کے نبی کی جو ہے نا وہ خدمت اقدس میں بٹھا دیا۔ جب اللہ کے نبی نے دور سے آتے ہوئے دیکھا نا تو آپ نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ دیکھو اس کے سامنے اس کے باپ کا تذکرہ مت کرنا، ابو جہل کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، اس کو پھر تکلیف ہوگی کہ یار میرے باپ نے کیا کیا تھا اور میرے ساتھ آپ علیہ السلام کا کیا بہترین رویہ ہے، اس کو اپنے باپ کی ان معاملات پر شرمندگی ہوگی، اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ اور آپ علیہ السلام نے ان صحابی کا کھڑے ہو کر استقبال فرمایا اور اس طریقے سے آپ نے ان کو جو ہے نا اپنے پاس بٹھایا اور ان کے ایمان کو جو ہے وہ معتبر بھی سمجھا اور عام شہری والے حقوق۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ طرز عمل تھا، یہ آپ کا ان کے ساتھ طرز عمل تھا۔ حضرت وحشی ابن حرب آپ علیہ السلام کے صحابی، احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے، آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ کو شہید کیا۔ اور یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو شہید کیا نا میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بس مجھے میرا جو آقا تھا جس کے پاس میں کام کرتا تھا اس نے کہا تھا کہ اس آدمی کو تم نے بس کیا کر دو، قتل کر دو، بس میرا کام یہی تھا کہ میں میدان میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ان کو قتل کروں۔ تو جب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام فاتحانہ طور پر مکے کے اندر داخل ہو گئے اور جو ہے نا مکہ فتح ہو گیا تو پوچھنے لگے کہ آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے آپ جانتے ہیں میں وحشی ہوں، آپ نے فرمایا جانتا ہوں تم وحشی ہو، فرمایا کہ میں نے آپ کے محبوب چچا کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، میں معلوم ہوں مجھے معلوم۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کسی کے چچا کا قاتل وہ سامنے آ کے بیٹھا، ہاں ہم تو نام سننا پسند نہیں کرتے، سامنے آ کے کہا بیٹھا ہے، کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں نا؟ جی جانتا ہوں، وحشی ہو، آپ کے چچا کا قاتل ہوں، جی جانتا ہوں، تو کیا میرا اسلام معتبر ہوگا؟ کیا مجھے امن ملے گا؟ ہاں تمہارا اسلام بھی معتبر ہوگا اور تمہیں بھی امن ملے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی ان کے ایمان کو معتبر سمجھا، عام شہری والے حقوق آپ نے ان کو دیے۔ وہی حضرت وحشی یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے میرے ایمان کو جو ہے وہ معتبر سمجھا اور مجھے آپ نے جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیا، فرماتے کہ میرے سینے میں دل میں ایک خلش باقی رہ گئی، وہی خلش باقی رہ گئی کہ میں نے جس طریقے سے ایک اتنے بڑے مسلمان اور اتنے بڑے جو ہے آدمی کو، مومن کو میں نے جو ہے وہ قتل کیا تھا، میں اتنے ہی بڑے کسی ایک کافر کو جو ہے وہ قتل کروں، بس تاکہ یہ معاملہ کسی طریقے سے برابر سرابر ہو جائے، یہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اسی پریشانی میں، اسی خلج میں جو ہے وقت گزرتا رہا، آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام کی وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں ایک مدعی نبوت کھڑا ہوا تھا جس کا کیا نام تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، جو جنگی یمامہ کے نام سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس نیزے سے میں نے ابوبکر صدیق جس نیزے سے میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ نیزہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوں کہ اسی نیزے سے میں کسی بڑے کافر کو جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ جہنم نصیب کروں گا۔ فرماتے ہیں جب جنگ یمامہ ہوئی میں نے کہا بس یہ موقع آ گیا کہ معاملے کو برابر سرابر کر لے گا۔ صحابہ کی سوچ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے اپنا وہ جو معاملہ پہلے کا تھا اس معاملے کو برابر سرابر کر لوں۔ فرمانے لگے کہ جب میں اس میدان میں اترا تو میرا جس طریقے سے مطمع نظر احد کے میدان کے اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، اس میدان کے اندر وہ مسلمہ کذاب تھا۔ میں کسی کو نہیں جانتا تھا، میں صرف مسلمہ کی پیچھے تھا، میں نے وہیں سے اس کو جو ہے وہ نیزہ مارا اور وہی نیزہ جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو لگایا تو وہی نیزہ اس کو لگا، اور جب لگا نا تو وہ وہیں پر جو ہے وہ قتل ہو گیا اور مر گیا۔ ماتے کہ میں میدان جنگ کے اندر گھومتا رہا اور میں اس پر شکر ادا کرتا رہا کہ اگر میں نے کسی ایک بڑے متقی اور بڑے حضور کے محبوب کو میں نے شہید کیا تھا تو میں نے اس کے مقابلے کے اندر میں نے ایک بڑے قاتل کو جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ کافر کو میں نے جو ہے وہ قتل کیا۔ اس معاملے کو برابر صحابہ صحابہ کا جو غصہ ہوتا تھا نا وہ آپس میں نہیں ہوتا تھا، وہ آپس میں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو غصہ نہیں کرتے تھے، وہ ان کا غصہ ان کا جو ہے سخت مزاج ہونا وہ گناہ کے معاملے میں ہوتا تھا۔
کہیں کسی سے کوئی گناہ ہو جائے وہ گناہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی گناہ کرتے رہو کوئی مسئلے میں غصہ نہیں آ رہا ہوتا. نمازوں کی نمازیں اولادیں ضائع کر رہی ہیں، اس پہ ٹینشن نہیں ہے. اصل غصہ کس بات پر آ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، آپ نے میری عزت پہ کیوں ہاتھ ڈال دیا، آپ نے مجھے ایسے گھور کر کیوں دیکھ لیا. میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ تو مشہور ہے، اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، دین کا نقصان ہوتا ہے ابو بکر زندہ رہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بچائے دین کا نقصان ہو، ہمارا نقصان نہ ہو، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس، ہماری جو ہے وہ زندگی، اس کی آسائشیں، اس کی سہولیات کے اندر کمی نہ ہو. جو اس میں ہاتھ ڈالے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. دین کے معاملات میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ کچھ مولوی سنبھال لیں گے اور کچھ اللہ پاک جو ہے اس کا نظام چلاتے رہیں گے، نظام چلتا رہے گا. عزیز دوستوں، اپنے آپ کو تحمل اور برداشت کا پابند بنانا ہے. تحمل اور برداشت کا پابند بنانا ہے کہ جس نبی کا اور جن صحابہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور نام لیتے ہیں نا، ان لوگوں کی زندگی اسی پر گزری ہے. درگزر کرنا، درگزر کا معاملہ کرنا. یہ جو اتنا بڑا حج ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، سب درگزر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، سب درگزر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یہ اس حج سے ایک بہت بڑا ہمیں درس ملتا ہے، درگزر کرو، معاملات کو جانے دو. یہ عید کا موقع آنے والا ہے، خاندان میں 19-20 معاملات ہو جاتے ہیں، بھائی درگزر کرو. وہ انا پرستی، وہ ایک اپنا تکبر کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کے بغیر زندگی گزار لیتے ہیں، کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں نا، وہ تعلیمات یہ دی گئی ہیں کہ جڑ کر چلو، جڑ کر چلو، اپنے آپ کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ لے کر چلو. اگر ہم اس معاشرے کو تشکیل دیں گے تو ہمارا معاشرہ اور اہل مغرب کا معاشرہ اس میں کیا فرق رہے گا؟ ہمارا خاندانی نظام ہے، ہمیں جو تربیت ہماری دی گئی وہ یہ تربیت دی گئی ہے، یہ تربیت دی گئی ہے. عزیز دوستوں، محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور درگزر کر کے زندگی گزاریں. کہیں کسی کی طرف سے کوئی سختی والے معاملات آ جائیں تو معاف بھی کرنا کوئی چیز ہوتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے بہت بڑے گناہ گار بندے ہیں. تو بھئی اللہ کے بندوں کو بھی تو معاف کر دو نا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو زمین والوں پر رحم کرے گا تو آسمان والا اس پر رحم کرے گا. ہم کہیں کہ جی اللہ تو معاف کرتا رہے لیکن ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسا ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ سلوک ہو، ہمیں بھی آگے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ حج سے حاصل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حج سے ایک جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ سبق حاصل ہوتا ہے تحمل کا، برداشت کا. مشقت آ جائے تو اس مشقت کو سہنے کا، صبر کا جو درس ہے وہ ہمیں اس حج سے حاصل ہوتا ہے. دیکھیں سفر میں ہوتا ہے نا آدمی، حج میں ہوتا ہے تو مشقت انسان کو بہت آتی ہے. جو لوگ حج کر چکے ہیں نا تو ان کو اندازہ ہے کہ حج کے موقع پر مشقت کا آنا یہ ایک یقینی چیز ہے. سخت قسم کی گرمی، ٹھیک ہے جی، اور انسان اتنی بڑی تعداد میں موجود، اور میرا مزاج کچھ، آپ کا مزاج کچھ، ہم سب ایک ہی خیمے میں، ہم سب ایک ہی کمرے میں. میں نے آپ کی بات کو برداشت کرنا ہے، آپ نے میری بات کو برداشت کرنا ہے. ہم وہاں موجود ہیں، گھر میں ہمارا کھانا پینا وہ ایک الگ طریقے کا ہے، لیکن وہاں پر گئے ہیں وہاں کے مطابق ہمیں ایڈجسٹ ہونا پڑے گا. ہم گھر میں ہوتے ہیں، اپنے شہر میں ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا ایک گلی سے دوسری گلی جانا ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے سواری چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہاں ہمیں کئی کلومیٹر کا سفر انسان کو پیدل طے کرنا پڑتا ہے. انسان کو مشقت ہوتی ہے. انسان پھر کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک رہن سہن ہے، میرا اپنا ایک رہن سہن ہے. میں ان کی بات کو، ان کے لہجے کو، ان کے انداز کو، ان کی گفتگو کو، ان کے جملوں کو میں برداشت کرتا ہوں کہ جی برداشت، تحمل مزاجی، یہ حج کا ایک بہت بڑا درس ہے. آج مسلم معاشرے سے یہ جو برداشت ہے نا، برداشت، تحمل، یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ختم ہوتا. اور عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جس کے اندر برداشت کا مادہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، غصہ آنا وہ اپنی کوالٹی سمجھتا ہے.
غصے کا آنا اپنی کوالٹی سمجھتا ہے کہ جی جو چیز میرے مزاج کے خلاف ہوتی ہے نا جی اس میں مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور جی جب مجھے غصہ آتا ہے نا تو پھر میرے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. یعنی اپنی کوالٹی سمجھی جاتی ہے اور اپنی خوبی سمجھی جاتی ہے کہ جو مجھے غصہ آ جائے تو میرے آگے سامنے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. ایک اللہ کا بھی غصہ ہے، ایک اللہ کا بھی غصہ ہے، اور اس دن سے انسان ڈرے جس دن اس اللہ کو غصہ آ جائے. ہمیں اللہ نے بنایا، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہماری خوبی ہے ہمارا غصہ آنا، اور اگر اللہ پاک کو غصہ آ جائے اور اللہ نے اس غصے میں فیصلے فرما دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہو گئے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، ہم تتر بتر ہو جائیں گے. تو جہاں اتنے سارے ہمیں اسباب مل رہے ہوتے ہیں، اتنے سارے دروس ہمیں حج کے موقع پہ مل رہے ہوتے ہیں، ایک درس جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ تحمل کا اور برداشت کا انسان کو اور صبر کا انسان کو درس مل رہا ہوتا ہے. وہ صبر کا انسان کو جو ہے وہ درس مل رہا ہوتا ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. معافی کا معاملہ، درگزر کا معاملہ یہ بھی انسان کو کرنا چاہیے. ایک ہمارا مزاج ہے نا، اور ایک قرآن پاک کے موضوعات ہیں. اب قرآن پاک کا تھوڑا سا مطالعہ کریں نا، جہاں بچا اللہ پاک فرماتے ہیں واعفو واصفحوا، معاف کر دو درگزر کر دو. واعفو واصفحوا، معاف کر دو درگزر کر دو. ایک جگہ پہ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تمہیں اس بات کا حق ہے کہ تم جتنی اس سے تکلیف پہنچائیے تم اس سے اتنا بدلہ لے لو، اس سے اتنا بدلہ لے لو. لیکن آگے کیا فرمایا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، جس نے درگزر کر دیا، جس نے بات کو جانے دیا، فاجره علی اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر ہم دیں گے. اور اس کا اجر کیا دیں گے، کتنا ملے گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب ہم اتنا دے دیتے ہیں کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. دبنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں جھک جاؤں، میں دب جاؤں، میں خاموش ہو جاؤں، میں پہل کر لوں معافی مانگنے میں بات چیت نہیں ہے، میں بات کے آغاز کرنے میں پہل کر لوں، اس کے لیے تیار نہیں ہے. انا پرستی جو ہے نا، انا پرستی یہ انسان کو تباہ کر دیتی. شیطان تباہ ہوا اس انا پرستی کی وجہ سے، اس انا پرستی کی وجہ سے شیطان تباہ ہوا، اور اسی انا پرستی کی وجہ سے انسان بھی تباہ ہو گیا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اس آدمی کو اللہ بلندی عطا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے. اور جو آدمی جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی اکڑ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کی اکڑ کو، اس کی کمر توڑ کر نکالتے ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہاری اکڑ کا کیا فائدہ؟ یا نہ تم جو ہے زمین کو چیر سکتے ہو، نہ یہ پہاڑوں کی جو بلندی ہے تم اس تک پہنچ سکتے ہو. تمہارے اکڑ کا کیا فائدہ؟ کتنی اکڑ ہے تمہارے اندر؟ تحمل مزاجی، برداشت کا ہو جانا، صبر کر لینا، دوسرے کے جملوں کو سہ لینا، دوسرے کی باتوں کو سن کر مسکرا دینا، یہ چیز تو ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. پوری دنیا کے اندر آج تک کروڑوں انسان آ چکے ہیں، آ گئے نا، لیکن ایک شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ایک آپ کی شخصیت، آپ جیسا تحمل مزاج آدمی پیدا ہی نہیں ہوا. اتنا تحمل مزاج آدمی، اتنا تحمل مزاج آدمی، آپ جیسا خوش اخلاق آدمی پیدا ہی نہیں ہوا. ہم نے کتنے لوگ اپنے زندگی میں دیکھے ہیں کہ جی وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے، وہ بڑے اچھے اخلاق کے، وہ مسکراتے رہتے ہیں، ایسا ہے نا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مسکرانے والا، ایسا تحمل مزاج شخص، ایسی شخصیت اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی، اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمائی. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کی ایک زندگی وہ مکی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا. مکہ کے اندر آپ نے جو زندگی گزاری وہ 13 سالہ جو زندگی تھی مشقت میں گزاری.
آپ نے نہ آپ کے پاس اس وقت اقتدار تھا، نہ آپ کے پاس اس وقت اختیار تھا، نہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لشکر اور صحابہ تھے، ایسی کوئی معاملات نہیں تھے، تو چلو ٹھیک ہے جی، بات چلی گئی۔ لیکن جب مدینے گئے اور مدینے میں جانے کے بعد آپ پر لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک